انہی حروف کے بارے میں عظیم المرتبت فلسفی عظیم المرتبت مسلم فلسفی ابن عربی نے فرمایا 3 حروف الف لام میم کائنات کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ الف ابتدا ہے ہر اس وجود کی جو ہے، لام وہ عقل کامل ہے جو جبریل ہے، جس کا کام منبع سے حصول اور ماخذ تک رسائی ہے، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن تک رسائی ہوئی، یعنی الف ابتدا ہوئی جو اللہ کی ذات سے اس وحی کی ابتدا ہوتی ہے، اور جبریل جو اس کو لانے والے ہیں وہ لام ہے، اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی الف لام میم۔ انہوں نے فرمایا کہ ابتدا، میڈیم اور انتہا، یہ انہوں نے الفتوحات مکیہ میں تحریر کیا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو عظیم مفسر امام رازی فرماتے ہیں یہ حروف قابل تشریح ہیں۔ اب دیکھیے ہم نے ابتدا کی تھی وہاں سے جس میں فرمایا تھا کہ یہ ناقابل تشریح ہیں، اب ہم آتے ہیں اور عظیم مفسر امام رازی کی جانب جو فرماتے ہیں قرآن کتاب ہدایت ہے جو انسانیت کو تاریکی سے روشنی کی طرف لانے والی ہے، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس میں الفاظ ہوں جو کہ ناقابل تشریح ہوں۔ اس اللہ کی مخلوق میں کوئی تو ہوگا جو ان کے راز کھولے گا اور جانے گا۔ وہ قرآن پاک کی کئی آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اور فرمایا یہ بلسان عربی مبین، یہ تو صاف عربی میں موجود ہے، یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں اتارا گیا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ ایسی بھی آیات ہوں، کچھ ایسے حروف بھی ہوں جو ناقابل فہم ہوں، جن کو ہم بالکل چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ ان کی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے تشریح کے امکانات کو رد نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ان کی تشریح ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، تدبر کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے، اور ایک طرح سے پھر آج کے زمانے کی زبان میں تحقیق قرآن کی ضرورت ہے۔ آگے انہوں نے ہی فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے قرآن میں ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ سورہ کہف آیت نمبر 54۔ وہ فرماتے ہیں یہ ہدایت اگر خود ہی سمجھ میں نہ آئے تو ہدایت کیسے بنے گی؟ یہ بہت ہی دلچسپ تبصرہ ہے جو امام رازی نے فرمایا۔ ایک حدیث ہے اسی حوالے سے کہ ان آیات قرآن کریم کے بعد علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے، تمہارے لیے کتاب اللہ ہے جس میں پچھلے اور آنے والے زمانے کی خبریں ہیں، جو قول فیصل ہے اور ہزل نہیں ہے، علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ بہت عمدہ اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ ایسے عجائبات اس میں موجود رہیں گے جو انسان کو حیران کرتے رہیں گے، اور آنے والا زمانہ ان کے لیے تحقیق کرتا رہے گا۔ اس لیے یہ مناسب نہیں کہ ان حروف کو ناقابل سمجھ قرار دیا جائے۔ تو اس پوری بحث کا بنیادی خلاصہ وہ یہ ہے کہ یہ حروف بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ کہ ان پر کتنی کوششیں کی جا چکی ہیں۔ دوسری بات کہ ایسا کوئی مکتبہ فکر نہیں ہے جس نے ان پر کام نہ کیا ہو، تحقیق نہ کی ہو، یا کوئی نہ کوئی تشریح فراہم نہ کی ہو۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جو مکتبہ فکر عدم تشریح کا قائل ہے وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی تشریح فراہم کر دیتا ہے اور یوں اپنا حصہ ڈال جاتا ہے۔ اب ہم ایک بات کہنا چاہیں گے کہ جو مطالعہ ہم نے ابھی تک کیا ان میں مندرجہ سوالات کے جوابات ہمیں نہیں ملے کہ صورتوں کی ابتدا میں حروف کیوں آئے ہیں، اور حروف مختلف کیوں ہیں،
اور یہ تمام صورتوں کی ابتدا میں کیوں نہیں آئے؟ تو پھر یہ کہ ایک طرح کے حروف یعنی الف لام میم 6 صورتوں کی ابتدا میں اور الف لام را 5 صورتوں کی ابتدا میں کیوں آئے، اور قاف، نون اور صاد ایک ایک سورہ کی ابتدا میں کیوں آئے؟ اس لیے ہم نے ان کا کوئی شافی جواب ابھی تک نہیں پا سکے۔ ہم اپنی تحقیق میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ان تمام سوالات کے جوابات پیش کریں گے۔ جاتے جاتے میں آپ سے پھر ایک درخواست کروں گا کہ آپ اس علمی چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ علم آگے بڑھے، اس علم میں آپ کا بھی حصہ ڈلے اور ہمارا بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ علی ولکم۔ شکریہ، بہت بہت۔ السلام علیکم۔